ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا ندیم نام ہے جی، کیا مسئلہ ہے؟ تیز بولنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو ٹرانسفارمر نظر آ رہا ہے، جی میں یہ لاک ڈاؤن سے پہلے 3 دن پہلے ہماری ایک ٹرک والا تار توڑ گیا تھا۔ اچھا، تو ابھی تک یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم گزر گیا، اس کے درمیان ابھی تک یہ لائٹ ہماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ اچھا تو بجلی گھر والے کے پاس گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کمیٹی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو کمیٹی والے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا نہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کافی جگہ میں کمپلین کی، اسلام آباد میں بھی کی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ دکانیں اس پہ کتنی ہیں؟ کتنی دکانیں جس پہ لائن بجلی میں نہیں؟ آپ کو دکانیں نظر آ رہی ساری اس میں لائن۔ اچھا، ہاں، تقریباً 34-35 کے قریب ہے۔ صحیح ہے۔ تو ان ساروں کی مزدوری جو ہے وہ ابھی اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ٹھیک بھی ہو گیا ہے معاملہ، جی تو اس بجلی کیسے گڑبڑ ہے؟ اتنا مسئلہ تھا، 2 مہینے سارے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں۔ اچھا، تو ابھی جب یہ اوپن ہوا ہے تو ابھی یہ ہمارا اور یہ مسئلہ دکانیں ہیں کس کی؟ دکانیں کمیٹی کی۔ کمیٹی کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ جناب ایسے ہے کہ یہ جس جگہ میں موجود ہوں، یہ کمیٹی کی دکانیں ساری، یہ پوری لائن میں میں آگے چلتا رہوں گا اور ساتھ بھی بات بھی کرتا رہوں گا۔ آپ یہ دکانیں دیکھیں بھی کہ اس میں بہت کمزور سے لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی یہ مزدور لگا ہوا ہے، یہ ایک مزدور ہے، یہ بچہ مزدور ہے اور اپنے بچوں کے لیے مزدوری کے لیے اس نے یہاں دکان کھولی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ کیا تھا، اس سے تو ویسے بھی ہمارے جتنی بھی قوم ہے، ہم سارے فقیر بن گئے ہیں اور ہر بندے نے اپنا ایک بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو اب لاک ڈاؤن جو کسی حد تک آپ لوگوں نے ختم بھی کر دیا ہے، تو اس میں جن لوگوں نے اپنے کوئی سولر سسٹم سے یہ لگائے ہوئے ہیں وہ اور بات ہے، نہیں تو ارد گرد کی جتنی بھی دکانیں، جیسے بھی یہ اس بندے کا کام ہے تو یہ بغیر بجلی کے نہیں چلے گا، یا اس طرح کی جتنی بھی یہاں پہ جو جی لائیں مجھے اپلیکیشن دے۔ اچھا، اس میں کچھ اپلیکیشن بھی لوگوں نے دی ہوئی ہیں، پیسے بھی جمع کس چیز کے لیے؟ اچھا، یہ انہوں نے کوئی اس پہ پیسے بھی جمع کیے ہوئے ہیں، میں نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال اس پہ 7,800 روپے اس ٹرانسفارمر کے لیے کیوں جمع کیے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، باقی ڈاکومنٹس میں نہیں دیکھیں۔ میں مزید اس پہ بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دکانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی حضرات ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی بجلی جو ہے یہ پچھلے 3 مہینے سے ڈسکنیکٹ، یا کچھ کی ڈسکنیکٹ ہے اور کچھ کی ڈم لائٹ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بزنس جو ہے وہ سمجھے کہ زیرو ہے، کیونکہ آج کل بجلی کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی۔ میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، اسپیشلی اٹک کی گورنمنٹ سے، کہ آپ لوگوں، یہ جو اٹک کی عوام ہے یہ بے زبان، اور یہ جو آپ کی عوام ہے جو غریب ہے، جن کے پاس بولنے کی سکت نہیں، جیسے بھی یہ کباڑ کی دکان ہے، تو اس غریب کی کتنی مزدوری ہوگی، یہ کتنا کمائے گا، اور جب آپ اس کی بجلی بند کر دیں گے تو اس کی انکم کتنی ہوگی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بالکل وہ لوگ ہیں جس نے 10,000 15,000 روپے لگا کے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جیسے بھی یہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اس کے پاس بل بھی ہے اور امید ہے کہ بل بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ کتنا بل آیا جی؟ اچھا، گیس کا۔ تو میرا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ آگے تک ساری بہت ساری دکانیں ہیں۔ بات میری سمپل اور سادہ ہے کہ اٹک کے جو انتظامیہ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے بھی یہ دکان ہے یہ بجلی کے بغیر نہیں چلے گی، یہ دکان ہے یہ بجلی کے بغیر نہیں چلے گی۔ تو مقصد یہ ہے، کیا آپ اس قوم کو مزید بیکاری بنانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے چوریاں ڈاکہ کرنا شروع کریں یا بھیک مانگنا شروع کریں؟ اب جس بندے نے یہ دکان کھولی ہے، اس پہ 40,000 یا 50,000 کی سے بھیک مانگ کے کھولی ہوئی ہے، تو یہ اس سے کیوں کھولی ہوئی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ بھیک مانگے کو کچھ دے۔ اگر آپ لوگ اس کی بجلی بند کر دیں گے تو یہ میرے بچے تو بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، اور پھر بہتر یہ ہے کہ ہم سارے یہ چھوڑ کے اور اس روڈ کے کنارے بیٹھ کے اور کشکول لے کے اور بس بھیک مانگنا شروع کریں۔ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس میں فیل ہیں تو پھر ہمیں سیدھے سیدھے جواب دیتا ہے کہ آپ کو ہم ڈسمس کریں اور آپ کی جگہ ہم کوئی اور بندہ بھرتی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔